بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ سامعین مکرم، اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ والدین کی عظمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اجاگر کر رہے ہیں۔ سامعین مکرم، اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ اپنی توحید کے بعد، اپنی وحدانیت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاکید دے رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھیں، اللہ کی وحدانیت کو مان لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ یہ کام کریں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ اسی آیت کے اندر آگے جا کر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اس کا معیار کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے کہ اور تو اور حسن سلوک کا یہ درجہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اپنی تھکاوٹ کا اظہار تک نہ کریں۔ آپ باہر سے گھر آئے ہیں، آپ کام سے چور ہے، آپ کے جسم میں درد ہے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو اذیت پہنچی ہے اور آپ کے جوڑوں، آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، تو آپ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہے کہ میں تو بہت تکا ہوا ہوں، کیونکہ والدین کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، ان سے والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ جل شانہ کو یہ تکلیف بھی گوارا نہیں کہ آپ کے اف کلمے سے ان کو پہنچے۔ سامعین مکرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہے، حالت نزع میں ان کی موت کا، ان کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ان کے گھر والے ان سے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا نہیں جا رہا۔ وہ بار بار گھر والے ان سے تلقین کر رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں، لیکن ان سے پڑھا نہیں جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علقمہ کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، پتہ نہیں کیوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ ان سے تھوڑی ناراض تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ کو بلایا۔ جب ان کی والدہ خدمت میں حاضر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو بخش دو، اپنے حقوق معاف کر دو، انہوں نے جو گستاخی کی ہے، آپ کے حق تلفی کی ہیں، آپ انہیں درگزر کر معاف کر دیں، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول، میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے لکڑیاں جمع کر دی، تو والدہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ ان لکڑیوں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں میں آگ لگا کر آپ کے بیٹوں کے اس میں جلا دوں گا۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کو دیکھا، تو ان کی والدہ نے اسے معاف کر دیا۔ معاف کرتے ہی ان کے منہ سے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا اور اپنی جان اور اللہ کے دربار میں چلے گئے۔ سامعین مکرم، صحابہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے معیار ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، جن کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہیں فرماتے ہیں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا۔ ہمیں کہہ رہے ہیں اگر تم صحابہ کی طرح اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، آپ میرے جس صحابی کے پیچھے چلیں گے آپ کو راہ ہدایت مل جائے گی۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں، صحابہ کرام ہی سے ہمیں اسلام پہنچا ہے۔ اب بیچ میں سے صحابہ کو ہم نکالیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اتنا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنی بڑی فضیلت اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کو دی ہے، اور تو کیا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، لیکن حالت نزع میں ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ کیوں؟ والدہ تھوڑی ناراض تھی۔ ناراض اتنی نہیں تھی کہ اس صحابی نے اپنی والدہ پر تشدد کیا تھا، ناراض اتنی نہیں تھی کہ اس صحابی نے اپنے والدہ کو مارا تھا، نہیں، صرف وجہ یہ تھی ان کی والدہ نے خود وضاحت کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی اے اللہ کے رسول، باقی میرے بیٹے نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، یہ بہت پرہیزگار آدمی ہے، یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، یہ رات کو تہجد کا بھی اہتمام کرتا تھا، یہ روزے بھی رکھتا تھا، صدقہ بھی دیا کرتا تھا، لیکن صرف اے اللہ کے رسول مجھ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتا تھا، اپنی بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا تھا، صرف اتنی سی بات تھی۔
اب دیکھو سزا کتنی بڑی سزا ہے، حالت نظم میں ان کی جان نکل رہی ہیں لیکن ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. یہ ہے صحابی رسول، کوئی عام آدمی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں. کچھ دنوں پہلے ہم نے سنا کہ کوئٹہ کے اندر ایک بیٹے نے اپنے والد کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے. ایک دو ہفتے کے بعد ہم نے سنا کہ اب ایک بیٹے نے اپنی والدہ کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اندوہناک واقعات، یہ افسوسناک واقعات آئے روز ہمارے سامنے پیش آتے ہیں، آئے روز ہمارے معاشرے کا حصہ بنتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ان کی وجوہات تلاش کرنا ہوگی، ہمیں ان کی ریزنز تلاش کرنا ہوگی کہ ان کی پیچھے آخر وجوہات کیا ہے کہ آج اولاد اتنی نافرمان ہو چکی ہیں کہ اپنے والدین کو گولیاں مار رہی ہیں، اپنے والدین کو شہید کر رہی ہیں. والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت پر توجہ دے، اپنی اولاد کو اسلامی تہذیب، اسلامی ماحول میں پلنے بڑھنے پر توجہ دے. سامعین مکرم، والدین کی بہت بڑی عظمت اسلام کے اندر وارد ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے یہ جہاد سے افضل ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راہ میں کافروں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ اس صحابی نے کہا، جی ہاں میرے والدین زندہ ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، فجاہد فیہما، جاؤ ان میں جہاد کرو. کیا مطلب؟ جاؤ ان کی خدمت کرو، آپ کو جہاد کے برابر ثواب ملے گا. سامعین مکرم، ہمیں اس بات پر توجہ دینا ہوگی کہ اسلام ہمیں والدین کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے، شریعت الہیہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی آیت کے اندر آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو. والدین بڑے انمول ہیرے ہیں، فوت ہو جانے کے بعد یہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے. سامعین مکرم، یہ ان کو پتہ ہے جن کے والدین آج دنیا میں موجود نہیں ہیں. جا کر آپ ان سے پوچھئے کہ اب گھر کی حالت کیسی ہے، آپ کی حالت کیسی ہے. جب آپ کے سر پہ والد جیسا سایہ تھا اور آپ کے گھر کے آنگن میں والدہ رہا کرتی تھی، اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، اور اب یہ جب وہ موجود نہیں ہے تو آپ کی کیفیت کیسی ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد میں ہمارے دوست و احباب، جب ان کو والد کی کال آ جاتی ہیں تو وہ ناراضگی اور ناپسندگی کا اظہار کرتے ہیں. گویا کہ ان کو ناپسند ہے کہ میرے والد بار بار میرا پوچھتا کیوں نہیں ہے. آپ جا کر ان سے پوچھیں جن کے والدین اب منو مٹی دلے دبے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کو والدین کی کال کا کتنا انتظار ہے، آپ کو والد کے فون کا کتنا انتظار ہے. سامعین محترم، یہ میں خود اس میں مبتلا ہوں. میرے والد رحمہ اللہ کچھ مہینے پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. جب میں کہیں سفر پہ جاتا تھا تو میرے والد رحمۃ اللہ علیہ بار بار مجھے فون کرتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک جب رات کو میں سوتا تو اپنا موبائل اپنے پاس رکھتا، قریب رکھتا، سرہانے رکھتا یا جیب میں رکھتا، کیونکہ رات کے وقت بھی ممکن تھا کہ والد صاحب مجھے فون کرے. والد صاحب کے انتقال کے بعد کچھ عرصہ پہلے میں اسلام آباد گیا تو وہاں میں نے ایک ہفتہ گزارا. مجال ہے کسی نے میری حالت تک پوچھی ہو، کسی نے مجھے یہ فون تک کیا ہو، یہ کال تک کی ہو کہ آپ کی حالت کیسے ہے، مگر کسی نے میری حالت نہیں پوچھی. سامعین مکرم، ہمیں والدین کا احترام کرنا چاہیے، کرنا نہیں چاہیے. والدین کا احترام کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے فرض ہے، واجب ہے. جو والدین کا کہنا نہیں مانتے یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ شخص بہت بڑا بدبخت، بہت بڑا شقی اور بہت بڑا مجرم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر آپ دنیا کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ فلان شخص سے اللہ راضی ہے یا نہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان سے والد راضی ہیں یا نہیں. اگر ان کے والد ان سے راضی ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اگر ان کے والد ان سے ناراض ہے تو آپ سمجھ لینا کہ اللہ بھی ان سے ناراض ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، رضی الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. والد کو ناراض کرنا گویا کہ آپ نے اللہ کو ناراض کیا، اور والد کو راضی کرنا گویا کہ آپ نے اللہ کو راضی کیا. صحیح مسلم کے اندر ایک اور لمبی روایت حدیث جبریل کے نام سے موجود ہے. حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آ کر آپ علیہ السلام سے سوالات فرما رہے تھے. آپ علیہ السلام ان کے جوابات دے رہے تھے. ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. اے اللہ کے رسول، قیامت کے بارے میں مجھے بتا دیجئے گا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے رسول نے
فرمایا قال مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں، یعنی قیامت کے بارے میں آپ جو کچھ جانتے ہیں میں بھی اسے زیادہ نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر سوال کیا اے اللہ کے رسول فاخبرنی عن امارتها، اے اللہ کے رسول اس کی کوئی نشانی تو بتا دیجئے، کوئی علامت تو بتا دیجئے، کوئی نشانی تو بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب اولاد نافرمان ہوگی تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی، وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی اور اپنے والدین کا کہنا نہیں مانے، اور والدین کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو گرا رہے ہیں، آج ہم اپنے ہاتھوں سے اس جنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑی اچھی اپرچونٹیز ہیں، بہت اچھے مواقع ہیں والدین کی خدمت کرنے کا، ہمیں ان مواقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔